الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک سرمایہ دار نے کہا کہ اب تو ہم اس ہندوستان میں ہمارا رہنا مناسب نہیں ہے، اب میں ملیشیا منتقل ہو جاؤں گا، یہاں رہنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، یا میری بچے بھی انشاءاللہ ترکیہ میں رہیں گے۔ اور ابھی ایک دن پہلے اور 2 دن پہلے ہمارے محلے ہی کے ایک سرمایہ دار نے کہا کہ میں تو امریکہ میں ہوں، چاہتا ہوں کہ امریکہ ہی میں شفٹ ہو جاؤں، یہاں معلوم ہے کہ حکومت کی طرف سے پراپرٹی خریدنے میں کتنی دشواریاں پیش آتی ہیں اور مذہبی طور پر بھی تنگ کیا جا رہا ہے، تو یہاں ہمارا لیے رہنا مناسب نہیں ہے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ خرید دیجیے۔ میں نے جو کچھ یہاں پر ہے بنگلور میں، بمبئی میں، سب نے میں نے بیچ دیا ہے اور میں امریکہ شفٹ ہو رہا ہوں۔ دیکھیے، جہاں پر لوگ اقلیت رہتے ہیں، اقلیت مضبوطی کے ساتھ جم کر رہتے ہیں، تو اکثر جگہ دیکھا گیا کہ اقلیت اکثریت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم ہندوستان میں 14% ہیں سرکاری طور پر، سرکاری سروے کے مطابق، ورنہ 20 تک ہیں، اور سول سروسز میں ہمارا حصہ 1% ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں رہنے کے بجائے، اپنا دیش، اپنا علاقہ محنت کرنے کے بجائے ہم مایوس ہو جائیں اور سمجھیں کہ چھوڑ چھاڑ کر چلے جائیں۔ ورنہ اکثر دیکھا گیا بوسنیا وغیرہ بہت سے ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں تھے، وہ جم کر رہے، محنت کی، وہ اکثریت بن گئے۔ اب دشمن بعض عناصر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس طرح تنگ کر دیا جائے کہ مسلمان مجبور ہو جائیں اور مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے، یہ ان کا مقصد ہے۔ دیکھیے، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کو ایگزسٹنس، مل جل کر رہنا، اور ایک ہے یعنی انٹیگریشن، کسی میں ضم ہو جانا، گھل مل جانا، یا بقائے باہم، پرامن بقائے باہم، مل جل کر رہنا، یا کسی چیز میں ضم ہو جانا، اپنی شخصیت، شناخت اور تشخص کو بھول جانا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ غیر مسلم ملکوں میں رہنے کے سلسلے میں علماء کا کہنا یہ ہے، ایک طبقہ کہتا ہے، امام مالک اور ابن حزم اور بعض معاصر علماء، ان کا کہنا یہ ہے کہ غیر مسلم علاقے میں رہنا جائز نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، غیر مسلم ملک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، وہاں رہنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں سواءً امن الفتنہ املا، فتنے کا خوف ہو یا نہ ہو، ظلم ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں وہاں رہنا جائز نہیں ہے۔ اور ان کے دلائل، وہ قرآن کی آیت ہے، وہ کہتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ پھر استثناء إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں، ان کی روحیں جب فرشتوں نے ان کی روحیں قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا، کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس آیت سے ان کا استدلال ہے، اور ان کا کہنا ہے، وہ قرآن، وہ جو مشہور حدیث ہے، انا بریء من کل مسلم یقیم بین ظہرانی المشرکین، اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث، صحیح حدیث ہے، اور البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں بری ہوں ہر اس مسلمان سے جو مشرکین کے بیچ میں رہتا ہے۔ یہ ان کے اپنے دلائل ہیں۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ اگرچہ ان معاصر علماء سے ذرا قریب معلوم ہوتے ہیں، لیکن مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے تفہیم القرآن میں گنجائش تو رکھی ہے۔ مولانا مودودی کی رائے بھی امام مالک اور علامہ ابن حزم اور بعض معاصر علماء کی رائے سے قریب تر تو ہے، لیکن مولانا نے گنجائش رکھی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، مولانا مودودی کہتے ہیں، جو شخص دین پر ایمان لایا ہوں
اس کے لیے نظام کفر کے تحت زندگی بسر کرنا صرف 2 ہی صورتوں میں جائز ہو سکتا ہے. ایک ہے کہ وہ اسلام کو اس سرزمین میں غالب کریں اور نظام کفر کو اسلام میں تبدیل کرنے کی جد و جہد کرتا رہیں، جس طرح انبیاء اور ان کے ابتدائی پیرو کرتے رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں دوسری وجہ کہتے ہیں دوسری ہے کہ وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پاتا ہوں اور سخت نفرت و بیزاری کے ساتھ وہاں مجبورانہ قیام رکھتا ہوں. ان دو صورتوں کے سوا ہر صورت میں دارالکفر کا قیام ایک مستقل معصیت ہے. پھر آگے مزید کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے بعض لوگ ایک حدیث کے ذریعے سے غلط فہمی پیدا ہوئی ہے جس میں ارشاد ہے لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے. حالانکہ دراصل یہ حدیث دائمی حکم نہیں ہے، بلکہ اس وقت کے حالات میں اہل عرب سے ایسا فرمایا گیا. اور مزید کہا لیکن انہوں نے گنجائش رکھی ہے کہ آدمی جد و جہد کرتا رہے اور یعنی عدل کا نظام برپا کرنے کی کوشش کرتا رہے، یا پھر مجبور ہوں کہ جا ہی نہ سکے، گنجائش رکھی ہے. دوسری رائے یہ ہے جنہوں نے ہم سے بحث کی تھی اس سلسلے میں، انہوں نے وہ امام مالک اور ابن حزم اور بعض معاصر علماء کے استدلال سے انہوں نے ہم سے بحث کی تھی، لیکن انہوں نے ایک دوسری رائے بھی ہے جو جمہور علماء کی رائے ہے، جمہور فقہا کی رائے ہے. اس پر بھی نظر رکھنا چاہیے، ورنہ بعض جو اس طرح کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں جس طرح مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے ایک ہی پہلو کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے. کہتے ہیں ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وكثير من العلماء والمعاصرين وهم يرون جواز الإقامة في بلاد الكفر. کہتے ہیں یعنی جمہور فقہا حنفی، احناف، شوافع، حنابلہ اور بہت سے معاصر علماء کا کہنا یہ ہے کہ دارالکفر میں رہنا جائز ہے، وہاں رہ سکتے ہیں. ان کا استدلال یہ ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ. اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. پھر وہ مشہور حدیث ہے، ابن حبان کی صحیح حدیث ہے، جس میں فدیک بن عمرو صحابی ہیں، وہ اسلام لائے اور انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، مکے سے مدینہ آنا چاہا. تو ان کی قوم نے ان سے کہا، ان کے قبیلے کے لوگوں نے کہا، وہ کافر تھے، کہا اب ہمارے ساتھ رہیے، اور کہا ہم آپ کو دین کے سلسلے میں کوئی تکلیف نہیں دیں گے، آپ کو اپنے دین پر عمل کرنے کی پوری اجازت ہے، ہم آپ کی چھیڑخانی نہیں کریں گے. وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ انہم یزعمون انہ من لم یحاجر ہلک. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے ہجرت نہیں کی وہ ہلاک ہو گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا یا فدیک اقم الصلاۃ واہجر السوء، نماز قائم کرو اور برائیوں سے بچتے رہو، دور رہو. واسکن من ارض قومک، اور اپنی قوم کی زمین ہی میں رہو جہاں تم رہتے ہو، جہاں تم چاہتے ہو. اس سے جمہور علماء کا استدلال یہ ہے کہ وہاں رہنا جائز ہے. زبیر بن عوام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا البلاد بلاد اللہ والعباد عباد اللہ فحیثما اصبت خیرا فاقم. بندے سب اللہ کے بندے ہیں اور تمام زمینیں اللہ کی زمین ہیں، جہاں چاہیں تم رہو، جہاں سب اللہ کی زمین ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے، سب اللہ کی سرزمین ہے، اللہ کی زمین ہے، جہاں تم چاہیں رہو، تمہیں حق ہے. اور دیکھیے اللہ کے نبی نے بہت سے صحابہ نے مکے سے ہجرت کی حبش کی طرف، پہلی دوسری ہجرت، اور ایک بڑے عرصے تک وہاں پر رہے، اقلیت بن کر رہے، چھوٹی سی اقلیت، اور وہاں دین پر قائم رہے، ثابت رہے اور اپنے دین کا پیغام پہنچاتے رہے. اور حکومت وہاں غیر مسلموں کی تھی، اللہ کے نبی نے انہیں روکا نہیں ہے، اپنے حقوق پر قائم رہے، اپنے تشخص اور شناخت کو باقی رکھتے ہوئے وہاں پر رہے. اور بعد میں پھر وہیں حبشی یعنی ملک حبش مسلمان ہوئے، اور اللہ کے نبی نے نماز جنازہ بھی ان کی پڑھی، یعنی غائبانہ نماز بھی پڑھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ جو حدیث ہے جس میں کہا گیا
انا بریء من کل مسلم یقیم بین ظہرانی المشرکین، اللہ کے نبی نے فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے بیچ میں رہتا ہے۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں ھذا محمول علی من لا یأمن علی دینی، یہ حدیث ان لوگوں پر اس کو محمول کیا جائے گا جو اپنے دین کے سلسلے میں جنہیں اطمینان نہیں ہے۔ علامہ قرضاوی کہتے ہیں وَهُوَ أَنَّهُ بَرِيءٌ مِّن دِيَتِهِ إِذَا قَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ خَطَأً لِأَنَّهُ أَقَامَ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْمُحَارِبِينَ لِلْإِسْلَامِ فَإِذَا قَتَلَ خَطَأً لَا يَتَحَمَّلُ الرَّسُولُ وَلَا الْمُسْلِمُونَ دِيَتَهُ۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حدیث سے مطلب دیت کے بارے میں ہے، اگر اس نے کسی کا خطاً قتل کیا تو اس کی دیت سے مسلمان اور اللہ کے رسول اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ورنہ دیت کے سلسلے میں مسلمان ذمہ دار ہوتے ہیں، خود ادا نہیں کر سکتا، مسلمان ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ مراد اللہ کے نبی کا اللہ کے نبی کی مراد یہ ہے۔ میرے عزیزوں، دو چیزیں، ایک ہے کو ایگزسٹنس، ایک ہے انٹیگریشن، دو چیزیں الگ ہیں۔ ضم ہو جانا، آج باطل طاقتیں چاہتے ہیں کہ مسلمان ضم ہو جائیں، اپنا تشخص اور شناخت کو چھوڑ دیں اور ہم میں ضم ہو جائیں، یہ ان کا مقصد ہے۔ یہ تو اسلام پسند نہیں کرتا، یہ تو اسلام چاہتا نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اپنا ہم تشخص برقرار رکھیں۔ یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارے تشخص، ہمارے شاعر کیا ہیں، اس کے ساتھ ہمیں رہنا ہے۔ سب سے پہلی چیز، ہمیں مواطنت کے حقوق سے واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ مواطنت کے حقوق کیا ہیں، وطن کے کیا حقوق ہیں؟ بہت سے مسلمان ہوتے ہیں جی وطن کے حقوق ہیں، وہاں کے قوانین ہیں، وہ سارے مولانا وہ جائز ہے، یہ جائز ہے، پوچھتے ہیں۔ دیکھیے بھائی، جس وطن میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کے قوانین کیا ہیں، اسے ہمیں فالو کرنا ضروری ہے۔ اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا چاہیے، ہم ان کے ساتھ برے طور پر رہیں، ہم انہیں اپنے قریب نہ کریں، ہم غیریت پیدا کریں بجائے اپنائیت کے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ آج مسلمانوں کی طرف سے بھی یہ کوتاہیاں ہوئی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں اپنا نہیں بنایا، اپنائیت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم سب بھائی ہیں، كُلُّكُمْ بنی آدم وآدم من تراب لا فخر لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی۔ یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ سب مسلمان بھائی ہیں، ہمارا اور ان کا تعلق خاندانی بھی ہے، خونی بھی ہے، پشتینی بھی ہے، کیوں ہم ایک آدم کی اولاد سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور وقل مولانا مودودی علیہ الرحمہ، ہماری رگوں اور شریانوں میں آدم اور حوا کا خون گردش کر رہا ہے۔ یہ پیغام ہمیں اپنے برادران وطن کو دینا ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں بڑھ گئے، کٹ گئے، ٹوٹ گئے، پٹ گئے، اسی وجہ سے انسانیت کا جو پیغام ہے یہ ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ رکھنا چاہیے تھا۔ آج مسلمان دھوکے میں، مسلمان آگے، ہر برائی میں مسلمان آگے، تو ہمیں ان کے حقوق کو جاننا چاہیے برادران وطن کے ساتھ۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم عن دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ جن لوگوں نے تم کو تمہارے وطن سے نہیں نکالا، تمہارا خون نہیں بہایا، ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنے سے، انصاف کا معاملہ کرنے سے تمہیں اللہ نہیں روکتا، کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں ان کے حقوق، محبت اور اخوت، ایک بھائی چارے کا ہمیں پیغام دینا چاہیے۔ وہ ہمارے دینی، خاندانی، خونی بھائی ہیں، وہیں ہمارے دینی بھائی بھی ہیں۔ آپ پوچھیں گے اب اتنی بڑی بات کریں، وہ ہمارے دینی بھائی بھی ہیں۔ عہد الست میں سب نے گواہی دی تھی اللہ کے ایک ہونے کی۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنا پیغام بھول گئے بیچارے، ان بیچاروں کو ہمیں ان کا بھلایا ہوا پیغام یاد دلانا چاہیے تھا، بجائے انہیں دور کرنے کے، قریب کرنے کی ضرورت تھی۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کے اجتماعی تعلقات، مسلمان الگ سلگ نہ رہیں، گھل مل کر رہیں، ساتھ رہیں، آگے رہیں۔ ہم کٹ کر ٹوٹ کر رہیں گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ جہاں بھی اقلیتیں کم تھیں، بوسنیا، مختلف ممالک میں، وہ گھل مل کر رہے، اچھے تعلقات رہے، تو وہ اکثریت میں آ گئے، سامنے والوں کو متاثر کیا، ان کے مذہب سے سامنے والے متاثر ہو گئے۔ تو ہمارے تعلقات یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ بھلی بات کہو، اچھی بات کہو۔ اپنے تشخص کو باقی رکھنا ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ کیا تشخص اور شناخت کی بات عیسائی عورتیں
اپنے پلو کے ساتھ رہتی ہیں، اپنے سر کو ڈھانک کر رہتی ہیں، انہیں کوئی روکتا نہیں، ہمت نہیں کرتا۔ سکھ مذہب کے لوگ اپنے دھرم پر جمے ہوئے ہیں، پگڑی اور یہ اس طرح کی چیزیں وہ ہٹنے کے تیار نہیں ہوتے۔ وزیر اعظم بھی ان کا بنتا ہے تو وہ سر پہ پگڑی رکھے گا، جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں جائے گا اپنی تہذیب اور ثقافت کو اپنائے گا۔ بدھ مذہب والے یہودی لوگ اپنے مذہب پر کاربن ہیں، اپنی تہذیب اور ثقافت، اور صرف مسلمانوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے پردہ ہٹائیے، یہ ہٹائیے، وہ ہٹائیے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا تشخص، ہماری شناخت اس میں ہے، ہماری شناخت کو ہمیں تھامے رکھنا ہے، اس پر کاربن رکھنا ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے۔ اسلام کے ساتھ دیکھیے، اسلام کی تعلیم ہم جہاں اپنے بھائیوں کو زبانی دیتے ہیں، عملی طور پر بھی ہم اپنا اسلام انہیں پیش کرنا چاہیے۔ آج ہماری بڑی غلطی یہ ہے، ہم نے لٹریچر کو تو پیش کر دیا، لیکن اپنے عمل کے اعتبار سے آج ہم مسلمان کہاں ہیں؟ امام محمد عبدو نے کہا تھا، جب میں نے مغرب کا سفر کیا، امریکہ کا، مغرب کا، یورپ کا سفر کیا، وہاں مجھے اسلام نظر آیا، مسلمان نظر نہیں آئے۔ کیا کہتے ہیں؟ اسلامی تعلیمات تھی لیکن مسلمان کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن جب میں مشرق لوٹا، مشرق کا میں نے سفر کیا، وہاں مجھے مسلمان نظر آئے، اسلام کہیں نظر نہیں آیا۔ تو عملی اسلام پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی صداقت، دیانت، امانت داری کے ذریعے سے ہم لوگوں کے دلوں کو رام کر سکتے ہیں۔ الانسان عبید الاحسان۔ ارے وہ لوگ جو درختوں کو پوجتے ہیں، جن سے فائدہ ہوتا ہے ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، جن سے نقصان ہے ان سے بھی ڈرتے ہیں، سمندر اور آسمانوں پہاڑوں کی عبادت کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے، تو وہ قوم اپنی خدمت کے ذریعے سے، اپنی انسانیت کے ذریعے سے کیا ہم ان کا دل جیت نہیں سکتے، رام نہیں کر سکتے؟ آج کنگ کو برا اور مگرمچھ، بڑے بڑے خونخوار جانوروں کو آدمی ان کی خدمت اور سیوا کر کے انہیں رام کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے، آپ یوٹیوب وغیرہ میں، خونخوار جانور انہیں رام کیا جا سکتا ہے، تو یہ انسان، بنی آدم، ہم سمجھیں کہ یہ ہم نہیں۔ معاف کیجئے گا، آج ہم دائی قوم نہیں رہے۔ کتنی سی خطرناک قوم ہو، کیا فرعون سے بڑا کوئی خطرناک آدمی تھا؟ نمرود سے بڑھ کر کوئی خطرناک آدمی تھا دنیا میں؟ کیا انبیاء نے ان سے گفتگو نہیں کی، ڈائلاگ نہیں کیے؟ ہماری غلطی ہے کہ ہم ڈائلاگ نہیں ہوتا، کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے، چھوٹا معاملہ پیش آتا ہے، وہی ملاقات ہو گئی تو معاملہ ختم ہو گیا۔ انبیاء کی ڈائلاگ فرعون کے ساتھ، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور کہہ رہے ہیں اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ باغی ہو گیا ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ فقولا له قولا لین، نرمی سے بات کرنا۔ آج ہم سمجھتے ہیں یہ قوم، یہ پارٹی اچھی ہے، یہ پارٹی اچھی ہے، ہم سمجھتے ہیں جس پارٹی کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے پیچھے سے چورا گھونپ رہی ہے۔ یہ نارسی اور بہت سے قوانین اسی پارٹی کے زمانے میں بنے ہیں۔ بحیثیت دائی قوم کے ہم نے کام نہیں کیا، ہم مایوس ہوئے۔ انسان خونخوار جانوروں سے مایوس نہیں ہوتا، انہیں رام کرتا ہے خدمت کے ذریعے سے۔ کیا انسانوں کی خدمت نہیں کی جا سکتی؟ میں نے بار دفعہ کہا ہے، 93 کے فسادات میں، یہ جو ہمارا اپنا ایریا ہے، میں نے کہا بھی تھا 93 کے فسادات میں یہاں کے ہمارے سنگھ پریوار کے ہندو، انہوں نے حفاظت کی تھی ہمارے بہت سے لوگوں کی، وہاں جا کر سوئے ہیں۔ باہر سے لوگ آئے فتنہ مچانے کے لیے، انہوں نے کہا ان کو مارنا ہے تو پہلے ہماری لاش گرے گی، بعد میں ان کا کام تمام ہوگا۔ یہی لوگ تھے، لیکن ہم وہاں ہمارے یہاں کے لوگوں سے ان سے تعلقات تھے، تال میل تھا، محبت تھی، یہ تھا۔ اور دوسری جگہ جہاں پر ہوئے وہاں کے مسلمانوں سے ان سے تعلقات ہی نہیں تھے، اپنے میں مست، کھانا پینا، نہ سلام کلام، نہ تحفے طائف، نہ ہدیہ، کچھ اپنے میں مست، تو وہاں پر نقصان ہوا۔ اور ایسے ایریے میں جہاں خود ہمارے یہاں کے لوگوں نے کہا، ہم جب کرفیو کا عالم تھا ہم آرام سے گھوم رہے تھے اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ، اور ان کے گھروں میں جا کر سوتے تھے، اور انہوں نے ہماری حفاظت کی۔ بحیثیت دائی قوم نے ہم نے کام نہیں کیا، ہم نے بانٹ دیا، یہ متشدد، یہ وہ، حالانکہ جن کو ہم نرم سمجھتے ہیں ان سے نقصان ہم کو زیادہ ہوا ہے۔
تو ہم عملی تو اب کانا خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کے فرمایا گیا اب چلتا پھرتا قرآن تھے۔ حسن بصری نے بہت اچھی بات کہی، حال رجل فی الف رجل، حال رجل فی الف رجل خیر من مقال الف رجل لرجل۔ کیا بات کہی ہے حسن بصری نے، ایک آدمی کی زندگی ہزار پر اثر کرتی ہے، ہزار پر اثر کرتی ہے۔ ایک زندگی کی لائف چلتی پھرتی صحیح زندگی ہزاروں کو متاثر کرتی ہے، اور ہزاروں کی باتیں ایک آدمی کو متاثر نہیں کر سکتی۔ کیا بات کہی انہوں نے، ہماری تحریریں ہزاروں کی باتیں ایک آدمی کو متاثر نہیں کر سکتی، ایک آدمی کی زندگی ہزاروں کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عملی طور پر ہم سمجھیں بھائی یہاں ہندوستان ہمارے لیے رہنا نہیں ہے، ہمیں چھوڑ کر امریکہ جانا ہے اور ترکیہ شفٹ ہونا ہے اور وہاں پر امن ہے، شانتی ہے۔ یہ اسلام نہیں کہتا۔ اور بعض قرآن کی آیات کو پڑھ کر ہم ایک ہی پہلو کو سامنے رکھیں اور پھر نقصان یہی ہوگا۔ جب یہ بٹوارا ہوا تو اچھے تعلیم یافتہ مسلمان چلے گئے، پڑوس چلے گئے، اچھے مسلمان، تو نقصان ہوا۔ مل کر رہتے تو بڑی طاقت ہوتی۔ آج بھی جو اس طرح کی افواہیں اور کچھ لوگ تنگ کرنے کی مسلمانوں کو کوشش کرتے ہیں، مجبور کرنے کی، انہیں سمجھنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، وہاں کے قوانین وعدوں کو ہمیں پورا، بہت سے ہندوستان کے قوانین ہم پوچھتے ہیں بھائی اڑان جائز ہے، یہ جائز ہے، وہ جائز ہے، اس سے بھی ہماری حالتیں، ہماری درگت سامنے آتی ہے۔ لوگ یہ مسلمان ایسے ہی ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے قرآن کیا کہتا ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ علماء نے لکھا، ائمہ نے لکھا ہے جس ملک میں رہ رہے ہیں ہم، شافعی، احناف، حنابلہ، جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کے قوانین کا پاس و لحاظ کرنا ضروری ہے۔ وہاں کے قوانین کا پاس و لحاظ نہ کرنا اس ملک کے ساتھ گویا غداری اور دھوکہ ہے۔ تو میرے عزیزو، جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کے قوانین کا پاس رکھنا چاہیے، وہاں کے لوگوں سے تعلقات ہمارے اچھے ہونی چاہیے۔ معتدل ذہن کے لوگ بہت زیادہ ہیں، انہیں قریب کر کے ایک بڑی طاقت پیدا کی جا سکتی ہے۔ ایک مسلمان اپنی طاقت پیدا کریں اور نیوٹرل لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں، اور جو متشدد ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات اور ڈائلاگ رکھیں، ان سے کہیں اسلام کی تعلیمات کے بارے میں، ہمارے اپنے پردے سے آپ کو کیا نقصان ہوتا ہے، ہمارے برقعے سے آپ کو کیا تکلیف ہے، ہم عقلی طور پر ان کو سمجھائیں کہ اس سے نقصان ہے، آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، یہ ہم ان کو سمجھانا چاہیے۔ تو آپس میں ڈائلاگ کی ضرورت ہے، گھلنے ملنے کی ضرورت ہے، ان کی برادران وطن کی خدمت کی ضرورت ہے، ان کے دلوں کو رام کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی سرزمین میں رہ کر اقلیت کو اکثریت میں بدلنے کی کوشش ہماری ہونی چاہیے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔